786 فٹ جو ہے میٹر لمبی چادر، آپ 2 فٹ 2 میٹر کی چادر لا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کر دو. یہ 784 میٹر کپڑا کسی مدرسے کے غریب بچوں طلبہ کے لیے ڈریس سلاؤ. ایسے ایسے گاؤں میں مدرسے چل رہے ہیں. مولانا چاند محمد صاحب دارالعلوم چلا رہے ہیں اور بھی مدرسے چلا رہے ہیں. ان سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے بچوں کے ڈریس ہے کہ نہیں ہے، یونیفارم ہے کہ نہیں ہے، چپل ہے کہ نہیں ہے، جوتے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن خانی کے لیے منڈا دور سگڑے آ جائے کہ ٹاوروں کی قرآن خانی کرائیں گے. ارے قرآن خانی تو وہ کرے گا جب پڑھے گا وہ جس کے پاس کپڑے ہوں گے. ہم بربادی کے راستے پہ چل رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ کتنی میٹر لمبی چادر ہونی چاہیے. ارے کم سے کم وہ 786 میٹر سے 784 میٹر جو کپڑا ہے الحمدللہ وہ کسی جو ہے بچوں کے لیے آپ ڈریس کے لیے دے دیں. پورے دارالعلوم اور پورے مدرسے کے بچوں کی ڈریس سل جائے گی. وہی بچے جب قرآن پڑھیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے تو غریب نواز کا، اولیاء کرام کا مشن آگے بڑھے گا. سبحان اللہ. پیسے کی بربادی تو یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس نے جو ہے چادر چڑھانے کے لیے ڈیجے لایا 11,000 21,000، وہی پیسے کسی دارالعلوم میں دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں. یا آپ دلی سے کتابیں منگائیں 20,000 کی ہول سیل ریٹ سے کتابیں لا کر بچوں کے لیے دارالعلوم میں لائبریری میں رکھ دیں. انشاءاللہ جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، کتابیں پڑھتے رہیں گے، جب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا. ڈی جے نے کیا کر لیا کمال؟ یعنی ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بربادی کے راستے پہ لگا ہوا ہے. اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ میں اس لیے کھلے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے آج درگاہوں پہ بھی ایسے بابے بیٹھے ہیں جن کو فاتحہ لگانے نہیں آتی. لمبے لٹے رکھنے سے فاتحہ نہیں ہوتی ہے. اکثر جگہ میں دیکھتا ہوں کہ بھیڑ بھڑکتا ہوتا ہے. بیچارہ باہر دکان لگی ہے ٹھیلے پہ سے بیچارہ غریب آدمی نے 10-20 روپے کی شیرنی لی، مکھانے لیے، ٹھیلے میں پیک ہے، شیرنی لی اور جو ہے اگربتی لی اور پھول لیا. بابا صاحب جو بیٹھے ہیں درگاہ پہ لے جا کے کہا پیش کرو. تو بابا اتنی اسپیڈ سے لیتا ہے تھیلی کہ درگاہ کے لگا ٹچ کر پاچی دے دے. ارے کو پڑھ تو صحیح، کچھ نہیں پڑھتا، بس لیور اڑائی جتنی اسپیڈ سے لیتا ہے اس سے ڈبل اسپیڈ سے پاچی دیتا ہے. اسکرین ٹچ فاتحہ. ارے خدا کے بندے، اس سے فاتحہ لگ جائے گی کیا؟ بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پیر صاحب قبلہ موجود ہے. آج فاتحہ تک نہیں لگاتے. ارے فاتحہ کیا لگائیں گے؟ تھیلی کو، مکھانے کی تھیلی کو پھاڑے ہی نہیں، کھولی بھی نہیں، مکھانے کو ہوا نہیں لگاتے. فاتحہ تو کیا لگائیں گے؟ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کم سے کم خالی بابا کے پیچھے نہ رہیں، بلکہ ہم مدرسے جائیں، عشاء کی نماز ادا کر کے مدرسے میں مسجد میں اور وہیں پر بیٹھ جائیں عالم دین کی بارگاہ میں اور خود فاتحہ سیکھیں. خالی سنی کہنے سے سنی نہیں ہوتا. سنیوں کے انداز کو سیکھیے. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا جواب دیا ہے کہ چادر چڑھانا، پھول پیش کرنا، گنبد بنانا، الحمدللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینا. حاضری دو تو کیسے حاضری دو؟ ہر ایک کا جواب دیا ہے، اسی لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. لیکن آج ہم سیکھتے نہیں ہیں، فاتحہ لگانی نہیں جانتے ہیں. فاتحہ لگانے کے لیے کہیں گے کسی کو بھی مولوی صاحب لگا دیں گے. ہاں حضرت آپ لگا دو فاتحہ. ارے مولانا صاحب لگائیں گے تو آپ بھی تو سیکھیں. چلو مولانا صاحب کب تک لگاتے رہیں گے؟ چلو حلوہ پکا، شب برات آ رہی ہے، شب برات ہر ایک کے گھر میں حلوہ پک رہا ہے. تو مولانا صاحب اگر فاتحہ فجر میں شروع عشاء ہو جائے پورے گاؤں کی تھوڑی لگا دیں گے. حلوہ آپ پکاؤ، شیرہ آپ پکاؤ، اس میں جو ہے کاجو، بادام، پستہ اور اسپیشل مغزیات ڈال کے حلوہ بنایا کہ میرے دادا کی فاتحہ لگا دو، اور مولوی صاحب نے اپنے دادا کی لگا لی، تھینکائی کر لو. حالانکہ ایسا کرتے نہیں ہیں، بولو کرتے تو نہیں ہے، کہیں لاگ بھی جاوے تو تھینکائی کر لو. اس لیے اڑو دڑو سب ملا جی پڑھو یہ مت کریے. آپ خود سیکھیے، خود فاتحہ لگانی سیکھیں.
کم سے کم آپ درگاہ شریف پہ جائیں، فاتحہ لگائے تو آپ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں. یعنی شارٹ میں آپ سمجھیں 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، مولا جو میں نے صحیح پڑھا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو اس کا ثواب عطا فرمائے اپنے محبوب کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما. مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما. دعا کر دو، بیڑا پار ہو جائے. قبرستان جاؤ، السلام علیکم کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، سلام ہو. تو انشاءاللہ تمام قبرستان والے سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا کرتے ہیں. علم کی طرف ہم آگے نہیں بڑھتے، بس ہمارے تو بس باپ دادا اس طرح کرتے ہیں. یاد رکھیے سبھی لوگ کوشش کرو کہ فاتحہ سیکھو. چلو ایک بابا جو درگاہ پہ رہتا ہے، خادم رہتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے نیاز نہیں لگا سکتا، تو آپ اتنا بڑا میدان ہے کہیں پہ بیٹھ جاؤ، اچھی طریقے سے آپ بڑے ادب سے اس تھیلی کو کھولیے، چادر بچھا کر اس میں رکھ لیجئے، جتنا پڑھ سکو آپ پڑھتے جاؤ. الحمد شریف، قل هو اللہ شریف، جو بھی آپ کو پڑھنا پڑھیے. اس کے بعد آپ دعا کر لیجیے. لیکن لوگوں کو ٹائم ہی نہیں. نیت آپ صحیح لے کر چلے گھر سے. کتنے سارے لوگ تو جو ہے گھر سے چلتے ہی ہیں تو نیت بھی کھوٹی ہوتی ہے. کام کیسے صحیح ہوگا؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، جناب آپ اجمیر شریف گئے گا؟ ہاں 50 سال ہو گیا پیدل جاتا ہوں، پہاڑوں جاؤں پہاڑوں. تو میں نے کہا نماز پڑھو گے؟ نماز آل اسٹارٹ ہی کون کری. دیکھو لوگوں کا حال، 50 سال سے پیدل جا رہا ہے اجمیر شریف اور نماز اسٹارٹ ہی نہیں کری. تو کب کرے گا اسٹارٹ؟ نماز نہیں پڑھتا. اجمیر شریف گئے، معلوم ہے اجمیر شریف والے پیا کی شان کتنی بلند ہے. آپ سنجر سے چلے، زور سے بولو. مکہ شریف پہنچے، مدینہ شریف پہنچے، وہاں سے کتنا لمبا سفر کیا، کوہستانوں میں بیابان جو ہے سنسان جنگلوں میں سنگلاخ وادیوں میں چلتے رہے، اجمیر شریف پہنچے. بتائیے آپ مدینہ شریف سے اجمیر شریف کتنا لمبا سفر کیا. نماز تو کیا، کبھی تہجد کا سجدہ بھی قضا نہ ہونے دیا. اور آج جن کے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے اور جماعت جیلانی کے شامل ہونے والے، معلوم ہے شہنشاہ بغداد کا کیا آرڈر ہے؟ شہنشاہ بغداد نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. البدایہ والنہایہ تحری تاریخ پڑھیں آپ، لبنان سے جو چھپی ہے کتاب اس میں موجود ہے. لیکن ہم اور آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے. شہنشاہ بغداد کا آرڈر ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا منع ہے. بولو کیا ہے؟ بے نمازی کو قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. آج یہاں کی تقریر کر دے تو لوگ کہ صاحب ایسی تقریر مت کرو صاحب ورنہ کئی بار رہ جائی. ہاں بے نمازی، یاد رکھیے نماز کوئی چھوڑنے کی چیز ہے. نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بس جیمن جیم لیں گے. اگر کہیں پہ شیرو پکی ہے یا لاش پکی ہے، جنگل میں بھی نہیں چھوڑ. لنگر پکا ہے تو بے شک کھائیے، منع تھوڑی ہے، کھاؤ لنگر، لیکن حق بھی ادا کرو. وہ مارواڑی شاعر نے کہا نا کہ ساٹا کو سا لاپ سی، سوا کو سا شیرو، کٹے نہیں چھوڑے مارو بیرو. اور مارو بیرو 60 کوس پر لاپ سی، 100 کوس پر شیرو کون چھوڑے. تھوڑی دور مسجد ہے، نماز چھوڑ دے گے، مسجد آگی پڑے. ہاں کڑا اور نیڑو پڑے تھا. ابھی تجھے شیرے کی چاشنی کا پتہ لگا ہے، جس دن نماز کی چاشنی کا پتہ لگے گا اس دن یہی کہو گے کہ آج نعرہ لگا لو کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. آج کے بعد اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سچے دل سے توبہ کیجیے.
سچے دل سے. اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو بھی آپ واپس سے ادا کیجیے، یعنی ان کی قضا کیجیے. اور جو اب جو ہے نمازیں آنے والی ہمارے فجر کی نماز سے، اس کو کسی نماز کو چھوڑو ہی مت. یہ کام ہے وہ کام ہے، گھنا سال تو لوگ اینڈ میں پڑھ لے ہوں، اینڈ میں تو کڑی پڑھ لے بیڑا اور تھاری پڑھ دے جنت کی نماز اللہ تو کون پڑھی میں پڑھ دی. اینڈ میں کیا پڑھے گا؟ کوشش کرو آج کر. جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو کچھ بات بن پڑتی نہیں. ابھی جوانی ہے جب تک تو نماز ادا نہیں کرتے، بڑھاپے میں کرسی لیا پر پھرے لوگ گھڑے مسجد میں کرسی لیڑا پھرے. ارے کرسی کیا لائے بھائی جی کہ ٹانگڑا موڑے کون ہے تو پہلی موڑے آجنا تھے آیا کون روڑوں کی سو ایک ہے. جب تک ہے نا یہ ٹانگیں صحیح چلتی ہے نا تو مسجد میں آوا ہی کون. ارے پہلے آ جاؤ نا تاکہ کرسی کا جھمیلہ ہی ختم ہو جائے. بہت بری حالت ہے ہماری. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے اتنے جو ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ تو خالی کھچڑا کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھیے بے شک انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس مجلس میں پیر صاحب کی موجودگی میں آج سچے دل سے تائب ہو جاؤ اور یہ دل میں طے کر لو انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک نماز ادا کرتے رہیں انشاءاللہ. آج بھی ہو گر ابراہیم سایمہ پیدا، کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. مشکل نہیں ہے، مشکل نیست کے آسانہ شبد، مرد باید کے ہراسانہ شبد. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے، کوشش تو کریں آپ. لیکن مولانا صاحب نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں، نماز آتی نہیں ہے تو کب آئے گی؟ یہ مولانا لوگ علماء کرام تشریف فرما پوری جماعت ہے، ان کے پاس آئیے، ان کے پاس بیٹھیے، علم حاصل کیجئے. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر گپے سپے ادھر ادھر کیوں ادھر ادھر کر رہے ہو؟ یہ ہمارے نوجوانوں تم اسکول پڑھتے ہو، کالج پڑھتے ہو، ابھی 2 مہینہ چھٹیاں ہو رہی ہے، کوئی گوا جا رہا، کوئی اوٹی جا رہا، کوئی کہیں جا رہا، گھومنے پھرنے جا رہا ہے. معاف کیجئے یہ گھومنا پھرنا کچھ نہیں ہے، 2 دن کی زندگی ہے. آپ تو یہاں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں آپ علم حاصل کر لو. ارے 10 مہینے آپ نے انگریزی، ہندی اور دنیا کی زبان پڑھی ہے یا دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے. 2 مہینے علم دین حاصل کر لو، 10 مہینے پہ بھاری پڑو. 10 مہینے پہ بھاری پڑ جائے گی یہ 2 مہینے. کیوں کہ علم دین حاصل کرنے سے الحمدللہ جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو چہرے پہ نور آتا ہے، دل میں سرور آتا ہے. کوشش کیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بلکہ ہم نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے جو ہے جتنے بھی حلقے میں 10-20 نوجوان اپنے امام صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے، جو پیسہ آپ گوا اور اوٹی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ پیسہ امام صاحب کو آپ نذرانہ پیش کیجیے. لیکن ہم ایسا مولانا صاحب کا تو پیسہ کٹے 50 روپے دو رہے، ایک بار 10 روپیہ وہ دے نے تو بھی دیکھ کے 2 نوٹ نہیں جاتا رہے. مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں اور جب ڈی جے گانے بجتے ہیں تو موٹا بھر جیسے کوئی گجے سنگھ ہوئی ہے دربار آئی ہے جودھ پور کو گھرے آٹو ہی کو نہیں. اور پھر کہتا ہے مولانا صاحب کیا کریں؟ سنیے، اولیاء کرام کی بارگاہ سے آپ فیض حاصل کیجیے، غریب نواز کی بارگاہ سے فیض حاصل کیجیے. اس دنیا میں بڑے بڑے تاجور آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے جن کے موتیوں کے تاج تھے، دنیا میں راج تھے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. لیکن ان اولیاء کرام جنہوں نے کوئی قلعے نہیں بنائے، سوکھی چٹائی پہ بیٹھ کر سجدے کرتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے، آج ان کے گنبد چمک رہے. واہ سبحان اللہ. جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا. مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور در خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض حاصل کیجئے، علم دین حاصل کیجئے. الحمدللہ
اولیاء کرام کی شان اتنی بلند و بالا. دیکھو شہنشاہ بغداد خود فرماتے ہیں حصلت العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. علم پڑھیا، تعلیم حاصل کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. بعض لوگ دیکھو فرضی بہت گھوم رہے ہیں، جب ان کو نماز کا کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو اہل طریقت ہیں. 4 5 انگوٹھیاں، لٹا راکیوڑا، بال بکھری اوڑے اور لگا ہوئے الا اللہ کی ضرب. ایسا لگتا ہے کہ مدینے آئیو ہی ہے، آئیو جو کو کہنا مو نہیں کرو. نماز نہیں پڑھتے. سنیے شہنشاہ بغداد کی شان دیکھیے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ارے صاحب مولویوں کی باتیں الگ ہے، ہم فقیروں کی الگ ہے. تو کوئی فقیر الگ ہے. شہنشاہ بغداد کو دیکھو کہ آپ مجاہدہ کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا کہ روشنی ہو گئی اور آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب قادر بولتا ہوں، تجھ پر جتنی حلال چیز حرام تھی وہ میں نے حلال کر دی، نمازیں تجھ پر معاف کر دیے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. آپ نے لا حول پڑھا اور کہا تو میرا رب نہیں تو شیطان مردود بولتا ہے. جب نماز صدیق اعظم فاروق اعظم پر معاف نہیں تھی تو عبد القادر پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ اس لیے آپ نے لا حول پڑھا. لا حول پڑھتے ہی وہ دھواں ہو گیا، روشنی دھواں ہو گئی. اور اس کے بعد جب وہ جو ہے بھاگنے لگا شیطان، تو شیطان بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. تب آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے اللہ کے فضل نے بچایا.